بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو اپنے مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال بنا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے روز قیامت تک چہرے کے بل سے گھسیٹے جاتا رہے اور لیکن اس کا انجام جنت ہوا، تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے بھی کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا، اے موسیٰ، یہ جہنم اس کافر کے لیے تیار کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر اس کو اس کے یوم تخلیق سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہوا، تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا، جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے عافیت اور صحت عطا فرما دیتا ہے تو وہ موت سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے اور مستقبل کے بارے میں واعظ و نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت عطا کر دی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس سے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا تھا۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور پھر جیسے سنی اور ویسے ہی اسے آگے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مصیبتوں اور آزمائشوں سے امتحان لیتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی و بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جو کوئی اس امتحان میں کامیاب ہوگا، جنت اس کا انعام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یہ تو مسلمان کے ایمان کا جز اور حصہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے منتخب کرتا ہے، برائی یا بھلائی، خوشی یا غم، سب بندے کے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مومن کا معاملہ بھی تعجب انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرماتا مگر اس کی بھلائی کے لیے، اور یہ اعزاز سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس حکمت الہی کو پوری طرح سمجھنا کہ ان کی ساری مصیبتوں کے پیچھے کیا راز ہے، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ ہمارا علم فقط ظاہری معاملات کی حد تک محدود ہے۔ صرف اللہ ہی کو علم ہے کہ آخر میں حالات کیسے بدلیں گے اور بندے کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا۔ پس مصیبتیں جو بظاہر بری لگتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر بہت فائدے مند ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حق میں اتنی ہی مصیبتیں اور مشکلات لکھی ہیں جتنی اس کی استطاعت اور ایمانی قوت ہے۔ یہ ناانصافی ہوتی اگر کسی کو ایک ہی جیسی مصیبت سے آزمایا جاتا اور ناکامیابی پر اسی طرح سزا دی جاتی، کیونکہ کچھ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ صبر کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف اور اپنی مخلوق پر مہربانی، شفقت اور رحم دلی ہے، جس کی بدولت وہ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت کے مطابق آزماتا ہے اور اس کے مطابق ان کی نافرمانی کے بدلے انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انصاف پسندانہ قانون کے تحت علماء کرام نے صبر کو فرض قرار دیا ہے، اور جب یہ بات طے شدہ ہے کہ حادثات آدمی کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی متاثر کرتے ہیں، تب تو اس شخص میں ضروری استطاعت ہوگی جس سے کہ وہ سختیوں کو برداشت کر سکے اور صبر کرنے والا بن جائے۔ اس کے بعد اس پر حرام ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے
یا انتہائی جوش و غصے کا مظاہرہ کرے یا کوئی حرکت کرے یا بات کہے جس سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناپسندیدگی ظاہر ہو رہی ہو، جیسا کہ لمبی دردناک چیخ، کپڑوں کا پھاڑنا، گال پیٹنا وغیرہ۔ جزا کے دن بندے سے اس کی اس حرکت پر پوچھ گچھ ہوگی جس سے منع کیا گیا تھا اور اس سے بچنے کی بندے میں استطاعت تھی۔ اس دنیا کی مصیبتیں یا اذیتیں جھیلنا آخرت کے سخت عذاب کے مقابلے میں بہت ہی کم اور غیر اہم ہیں۔ مزید برآں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی دنیا کی اذیتیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر آخرت کی سزا دائمی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ جو انتہائی مہربان ہے، بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہیں، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ مصیبتیں مومن میں اطاعت و انکساری پیدا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب مومن بیمار ہو جاتا ہے، وہ اپنی کمزوری اور اللہ کی طرف اپنی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اس سے اپنی صحت کی دعا کرتا ہے، اور جب اللہ اسے صحت عطا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے آسانی پیدا کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ساتھ ہی وہ زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت گزاری کرنے لگتا ہے۔ اگر وہ ہمیشہ کے لیے صحت مند رہتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ مغرور ہو جاتا۔ اسی طرح اگر وہ ہمیشہ بیمار رہتا تو ہو سکتا تھا اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع ہی نہ ملتا، اور نہ ہی وہ اس کا شکر گزار بن پاتا۔